بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعہ کربلا دوسرا حصہ۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ جنگیں ختم نہ ہوئیں، بلکہ وہ جنگیں کافی عرصے تک جاری رہیں۔ مختار ثقفی نے یزیدی فوج اور شمر کی فوجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ان کو بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ جنگیں واقعہ کربلا کے بعد پیش آئیں۔ ان میں کیا ہوا، شمر کی موت کیسے ہوئی، اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں ایک جوش بھرا خطاب ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھتا ہے تو یاد رکھ، روز قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، اپنی بھرپور کوشش کر لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیاتی اقتدار میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ دوستو، یہ بی بی زینب کا ولولہ خیز خطاب تھا جو انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد یزید کے دربار میں کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ شمر، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے شہید کیا، اس کا کیا انجام ہوا۔ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہے۔ شمر سلامی تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سیاہ کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایات کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بیٹھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شمر کے باپ کا نام ذی الجوشن تھا۔ اس کا تعلق بنی کلاب قبیلہ سے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید داغ تھے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر
کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دمکی امیز خط بھی۔ جب ہاتھ اہل بیت نے دیکھا تو امن کی اس موقع کو کھو دینے کی وجہ سے وہ زیاد پر چلائے، شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور شمر ایک قبیلے سے تھے۔ ایک روایات کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھیں۔ اسی بنا پر 9 محرم کو شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر باہر آئے اور پوچھنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں تمہاری عبید اللہ بن زیاد سے جان کی بخشش کروا دوں گا، لہذا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا، اگر ہمیں 100 زندگیاں بھی مل جائیں تو وہ بھی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کی فوج کو اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب دوپہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج اہل بیت اور خاندان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ آور ہوا اور خیموں کو نظر آتش کر دیا۔ شمر اپنی فوج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے آپ کے جسم مبارک پر دوڑا کر آپ کی بے حرمتی کی، پھر ان کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ اللہ کی لعنت ہو اس مالون پر۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری میں شمر اور مختار ثقفی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شمر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ مختار ثقفی کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اہل بیت اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے والا یہ معلوم اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔